اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما پھر جب رأوہ وہ اس کی قیامت کو دیکھیں گے زلفتاً قریب سے سیئت تو بگڑ جائیں گے وجوہ الذین چہرے ان لوگوں کے کافروا جنہوں نے کفر کیا وقیلا اور ان سے کہا جائے گا ھذا الذی یہ وہی قیامت ہے کنتم جس کو تم تھے بھی اس قیامت کو تدعون تم مانگا کرتے تھے۔ با محاورہ ترجمہ پھر جب وہ اس عذاب یعنی قیامت کو نزدیک دیکھ لیں گے تو ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور انہیں کہا جائے گا کہ یہی وہ چیز ہے، وہ قیامت ہے جو تم مانگا کرتے تھے۔ یعنی پہلے تو تم قیامت اور بعث بعد الموت کا مذاق اڑاتے تھے اور طنزیں کرتے تھے، مگر جب اسے واقع ہوتے دیکھ لو گے تو تمہاری کیفیت وہی ہوگی جو ایک پھانسی کے مجرم کو تختہ دار دیکھنے سے طاری ہو جاتی ہے، چہرے کا حلیہ بگڑ جائے گا اور ہوائیاں اڑنے لگیں گی۔ اس وقت فرشتے تمہیں مخاطب کر کے کہیں گے یہ ہے قیامت کا دن جس کے لیے تم جلدی مچایا کرتے تھے، کیا اب بھی تمہیں یقین آیا ہے یا نہیں؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کل کہہ دیجئے ان اہلکنی اللہ اگر اللہ ہلاک کر دے مجھے ومن معی اور ان کو بھی جو میرے ساتھ ہیں او رحمنا یا ہم پر رحم فرمائے فمن یجیر الکافرین پھر کون ہے وہ جو پناہ دے گا کافروں کو من عذاب علیم دردناک عذاب سے۔ با محاورہ ترجمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے بھلا دیکھو اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرما دے کافروں کو دردناک عذاب سے کون پناہ دے گا؟ کفار مکہ اور دوسرے قبائل اس انتظار میں رہتے تھے کہ اسلام اور مسلمانوں پر کوئی ایسی ناگہانی بلا نازل ہو جس سے ان کا خاتمہ ہو جائے اور ہماری جان چھوٹے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی اسی آرزو کا جواب دیا ہے اور فرمایا کہ ان سے کہیے کہ ہمارے حق میں دونوں صورتیں ممکن ہیں، ایک یہ کہ تمہاری خواہش کے مطابق ہم پر کوئی بلا نازل ہو جو ہمیں ہلاک کر دے، اور دوسری یہ کہ اللہ ہم پر رحم فرمائے اور کسی طرح کا ہمیں گزند نہ پہنچے، لیکن تم اپنی خیر مناؤ کہ آخرت میں تمہیں یقیناً دردناک عذاب پہنچنے والا ہے، اس وقت تمہیں کوئی اس عذاب سے بچا سکتا ہے؟ اور ہماری تو یہ صورت ہے کہ آخرت میں یقیناً ہمیں اللہ سے مغفرت اور جنت کی امید ہے۔